بزم نور میں جلوہ بار وارثان منبر و محراب، ارباب علم و دانش، حاضرین بزم، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة والسلام علی المختار فی القدم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور ایک عاشق نے دعائیہ انداز میں بڑی پیاری بات کہی ہے، خدایا عشق محمد میں ایسا مقام آئے، خدایا عشق محمد میں ایسا مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے، اور میری حیات کے لمحے گزرے کچھ اس طرح، میری حیات کے لمحے گزرے کچھ اس طرح، کبھی لب پر میرے درود تو کبھی لب پر سلام آئے۔ تو آئیں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، روحی فدا ارواحنا فدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم عالم اسلام شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت والرضوان کا بڑا مشہور و معروف کلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ رمضان کے بعد ہمیں ایک طویل زندگی عطا فرمائی، اور انشاءاللہ اس کا کرم ہوا تو انشاءاللہ پھر وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دوبارہ ماہ رمضان کی پرنور اور بابرکت ساعتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ ہمیں پھر سے ماہ رمضان کی وہ پرنور اور بابرکت ساعتیں نصیب ہوں، اور ہم اس کو پا کر اپنے نامہ اعمال میں
نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکیں اور ہم اس کی کما حق قدر کر سکیں۔ آپ سرسری طور پر اپنے شہر کا، اپنے محلے کا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اپنے گھر کا ایک جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ پچھلے رمضان میں ہمارے بہت سے ایسے رشتہ دار، بہت سے ایسے دوست، بہت سے ایسے ساتھی جو ہماری محفلوں کی رونق ہوا کرتے تھے، سحری میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، کبھی افطار میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، کبھی نمازوں میں ہمارے بازو کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہونے کی سعادت پایا کرتے تھے، کبھی تراویح میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر کے قرآن سنا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے بعد بلاوا آیا اور وہ دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چل چکے۔ ایسے بہت سے احباب آپ کو ملیں گے، لیکن رب کریم کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی سوغات بھی عطا فرمائی، اور انشاءاللہ ہم سرحد پہ کھڑے ہیں، 2-4 دن گزریں گے، انشاءاللہ ہمیں پھر سے ماہ رمضان کی وہ بابرکت ساعتیں انشاءاللہ دوبارہ نصیب ہوگی۔ اس اعتبار سے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی عطا فرمائی، اور انشاءاللہ جب وہ ماہ رمضان عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ ہماری خوش نصیبی میں سبحان اللہ نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھیں یہ ماہ رمضان کی جو پرنور ساعتیں ہیں، یہ جو بابرکت ساعتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو اپنے خالی دامنوں میں سمیٹنے کے لمحے ہیں۔ آپ نے بارہا قرآن کی آیت کریمہ سنی ہوگی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے، نیکوکاروں کے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ یہی وہ ماہ رمضان ہے جس میں وہ اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یوں تو ہمیشہ ہم اس کی نظر رحمت میں ہوا کرتے ہیں، جس دن ہم اس کی نظر رحمت سے ایک لمحے کے لیے بھی نکل گئے، سمجھ لیں ہماری اس زندگی کا وجود بالکل ختم ہو جائے گا، ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ ہمیشہ ہر لمحہ ہم اس کی نظر رحمت میں ہیں، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو ہم اس کی نظر رحمت میں ہونے کے ساتھ ساتھ ہم پر اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ یہی وہ خاص رحمتیں ہیں جن کو پانے کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو بھی ہوتا ہے، نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ بھی جمع کر لیتا ہے، اور انشاءاللہ جب یہی چند رحمت کے چھینٹے لے کر وہ میدان محشر میں جائے گا تو اسی خاص رحمت کے چند چھینٹوں کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائے گا، اور انہی باران کرم کے صدقے میں اسے جنت جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ آقا کونین رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی، یہ حضور کی سنت مبارکہ تھی کہ جب شعبان کے آخری ایام آتے، جب آخری دن آتے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے، حضور کی محفل سجتی، صحابہ حضور کے مخاطب بنتے، اور حضور جب ان سے خطاب فرماتے تو حضور ان کے سامنے ماہ رمضان کے آنے کا تذکرہ فرماتے، ماہ رمضان کی رحمتوں کا ذکر فرماتے، ماہ رمضان میں کھلنے والے جنت کے دروازوں کا ذکر فرماتے، ماہ رمضان میں کھلنے والے آسمان کے دروازوں کا ذکر فرماتے، ماہ رمضان میں کھلنے والے اس کی رحمتوں کے دروازوں کا ذکر فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی احادیث میں تینوں قسم کے مفہوم ملتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تیسری روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں تب بھی ہمارے لیے رحمت ہے، رحمت کے دروازے کھولے جائیں تب بھی ہمارے لیے رحمت ہے، جنت کے دروازے کھولے جائیں تب بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ تینوں روایتوں کا مفہوم معنی بس یہی ملتا ہے کہ اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تو یہ مہینہ ہم کو اللہ کی رحمتوں سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ سبحان اللہ یہ مہینہ جس کے 30 دن یا 29 دن ہوتے ہیں، اس میں اللہ نے اتنی رحمتیں رکھی ہیں کہ سبحان اللہ اس کا ہر دن بابرکت دن ہے، اس کی ہر رات بابرکت رات ہے، اس کا ہر لمحہ بابرکت لمحہ ہے، اور انہی بابرکت لمحوں میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو اس ایک رات کو پا کر
اس ایک رات میں اللہ کی بندگی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادتوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ماہ رمضان ہے، یہ ماہ رمضان کے روزے ہیں، یہ ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، یہ سب کا سب آقا کونین رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کا صدقہ ہے۔ حضور سے پہلے اور انبیاء کرام بھی آئے، انہیں بھی رمضان دیا گیا، لیکن جو رحمتیں اللہ کریم نے اس ماہ رمضان میں اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے اور جو اس امت کو عطا فرمایا ہے وہ رحمت حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں وہ ساری امتیں ان رحمتوں سے یا اس طرح کی رحمتوں سے محروم رہی ہے جس طور پر اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت کو عطا فرماتا ہے۔ وہ کہاں گزشتہ نبیوں کی امتوں کا حال کہ 1000 مہینے تک جو عبادت کریں اللہ وہ سارا اجر و ثواب اس مہینے میں ایک رات کو پا کر اس میں عبادت کرنے پر اللہ نے اس امت کے لیے رکھا ہے۔ یہ شب قدر یہ بھی حضور کا صدقہ ہے، شب برات وہ بھی حضور کا صدقہ ہے، شب معراج وہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ میں بتلانا خیر یہ چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ مہینہ آتا ہے، جب اس کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالی اس امت پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی خاص نظر رحمت ہو جاتی ہے پھر حضور نے خود اس بات کی ضمانت ارشاد فرمائی کہ جب اللہ کی کسی پر نظر رحمت ہوتی ہے تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان سجے گا، بندوں کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، وہاں پر جب حساب و کتاب کی منزل سے بندوں کو گزارا جائے گا، امتوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا، خدا کی قسم میدان محشر میں کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا روزہ دار کیوں نہ ہو، جب تک بندے پر اللہ کی نظر رحمت نہ ہو اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نیکیوں کے ذریعے سے قیامت کے دن بندہ پہلے اللہ کی نظر رحمت پائے گا اور نظر رحمت کے ذریعے سے وہ جنت میں جانے کا مستحق قرار پائے گا۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، اللہ کے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن بنو اسرائیل کے ایک شخص کو لایا جائے گا، گزشتہ نبیوں کی امت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، حساب و کتاب وہ جب پیش کرے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، حال یہ ہے نیکیوں کا پلڑا بالکل بھاری، ترازو ہوگا نیکیوں کا پلڑا بالکل بھاری، اور وہاں جو ترازو ہوگا نا وہاں پہ جو چیز وزنی ہوگی وہ اوپر جائے گی۔ عام طور پہ دنیا کے ترازوؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو جدھر وزن زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے، لیکن جو میزان عمل قائم کیا جائے گا اس میں اگر نیکیاں زیادہ ہو تو وہ اوپر جائے گا، اگر گناہ زیادہ ہو تو وہ اوپر جائے گا۔ تو جب نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی تو نیکیوں کی وجہ سے اس کا پلڑا بالکل بھاری، اور حال یہ ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، اور نیکیوں کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے پاس 400 سال کی عبادت ہوگی۔ کتنی؟ 400 سال کی عبادت معمولی بات ہے؟ ہم یہاں سے 40 سال کی عبادت نیکیوں کے ساتھ لے کر کے چلے گئے تو بہت غنیمت کی بات ہے۔ 400 سال کی عبادت جب وہ لے کر جائے گا نامہ اعمال میں، اس کے نامہ اعمال کو اس کی میزان عمل میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا، اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، میں نے اسے اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا کر دیا، میں نے اپنی رحمت سے اسے جنت کی اجازت عطا فرما دی۔ ابو بندہ رب کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو میرا خالق و مالک، تو رب العالمین، تو احکم الحاکمین، تیرا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے، اے اللہ تو نے بندگی کا حکم دیا، تو نے اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، اے اللہ تو نے نمازوں کا حکم دیا، جو تیرا حکم تھا اللہ میں نے ساری زندگی میں نے تیرے حکم پر سر کو جھکا کر کے عمل کیا، اللہ میں نامہ اعمال میں 400 سال کی عبادت لے کر آیا ہوں، اور اعلان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت سے، اللہ تیری رحمت تو گناہ گاروں کے لیے ہے، خطا کاروں کے لیے ہے، سیاہ کاروں کے لیے، اللہ میں تو آج یہاں پر نیکیاں لے کر آیا ہوں،
اللہ فرمائے گا میری رحمت کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ بندہ کہے گا ہاں رب العالمین میں تیری رحمت کے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ اسے پھر سے دوبارہ میدان محشر میں لے جا کر چھوڑو. اس کا نامہ اعمال پھر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر اس کو لے جا کر میدان محشر میں. اب تک وہ میدان محشر میں ادھر ادھر گھوم پھر کے میزان عمل کے پاس حساب کتاب دینے تک بھی بالکل آرام کے ساتھ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر میزان عمل تک سب آرام سے مسئلہ چل رہا تھا. لیکن جب دوبارہ فرشتے اس کو لے جا کر میدان محشر میں چھوڑیں گے، حال یہ ہوگا کہ بالکل سورج سر کے اوپر. اب حال یہ ہوگا کہ اب اس کی حالت خراب ہوگی، پیاس کی شدت محسوس ہوگی. وہ اپنے ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر کے ادھر ادھر پیاس کی شدت کے عالم میں پانی تلاش کرنے دوڑے گا. سامنے سے دو فرشتے گزریں گے، ان کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا. وہ فرشتوں کے پاس جا کے کہے گا فرشتوں تھوڑا سا پانی دے دو پینے کے لیے، تھوڑا سا بڑی شدت کی پیاس لگی ہے. تو فرشتے جواب دیں گے یہاں کچھ نہیں ملے گا، جو تھا دنیا میں اب جو ہوگا جنت میں، اب یہاں پہ کچھ نہیں. کہے گا دیکھو بڑی شدت کی پیاس لگی ہے، پوری زبان سوکھ گئی ہے، تھوڑا سا پانی دے دو. تو فرشتے کہیں گے جو کچھ تمہیں مفت میں ملنا تھا وہ دنیا میں مل گیا، جو تمہیں مفت میں ملے گا اب جنت میں ملے گا. میدان محشر میں اگر پانی چاہیے تو تمہیں کچھ معاوضہ دینا پڑے گا. وہ کہے گا کیا معاوضہ دینا پڑے گا؟ کیا تمہارے پاس کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ وہ بندہ کہے گا یہ تو میرے پاس نامہ اعمال، اس میں نیکیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ. کہا کچھ نہیں. کہا پھر نیکیاں دو. کہا ٹھیک ہے مجھے پانی دو. تو وہ آدھا پیالہ پانی دیں گے. فرشتے آدھا پیالہ پانی دیں گے. اس سے کہیں گے کتنی نیکیاں ہیں تیرے پاس؟ وہ کہے گا 400 سال کی. فرشتے کہیں گے 200 سال کی نیکیاں چاہیے. کتنے سال کی؟ 200 سال کی نیکیاں. جب 200 سال کی نیکیاں دے کر وہ آدھا پیالہ پانی لے گا اور پانی پینے کے بعد کچھ 2-4 سیکنڈ کے لیے، 2-4 لمحوں کے لیے وہ کچھ راحت محسوس کرے گا، لیکن پھر سورج بالکل سر پہ. پھر 2-4 لمحوں کے بعد پھر وہی پیاس کی شدت، فرشتے نگاہوں سے غائب. پھر وہ انہیں تلاش کرتے 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 پھر ایک مقام پہ وہ فرشتوں کو پا کر کے پھر کہے گا اے اللہ کے فرشتوں تھوڑا سا پانی دے دو. کہیں گے وہی اصول یاد ہے نا؟ اصول یاد ہے؟ وہ کہے گا ہاں لاؤ پہلے پانی پی لاؤ. پھر آدھا پیالہ پانی. 200 سال کی عبادت. اب آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کی آپ قدر کریں. ورنہ میدان محشر میں ایک پیالہ پانی خریدنے کے لیے آپ کو 400 سال کی عبادت دینی پڑے گی. 400 سال کی عبادت. یہاں پہ تو زندگی نہیں ہے تو عبادت کہاں سے لائیں گے؟ تو آپ ذرا تصور کریں اگر ہماری زندگی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی ہے، ہم اگر ساری زندگی بھی اگر نیکیوں میں گزارے نا تو وہاں پہ ہم پاؤ کپ پانی نہیں حاصل کر سکتے. پاؤ کپ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، پاؤ کپ. اب جب وہ پانی پی لے گا پھر فرشتوں کو تلاش کرے گا 30 مرتبہ. فرشتے کہیں گے اصول یاد ہے؟ وہ کہے گا اب تو میرے پاس نیکیاں ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد ذہن میں آئے گی کہ ہاں یقیناً یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ پہلے میں میدان محشر میں کھڑا تھا تو سورج اگرچہ میرے سر پہ تھا لیکن اللہ کی رحمت نے مجھے پیاس سے محفوظ رکھا تھا. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار میں نے بس چند لمحوں میں نے تیری رحمت کے جلوے دیکھ لیے. اے اللہ اب میں تیری بارگاہ میں پھر حاضر آیا ہوں. اے رب کریم اب میں نامہ اعمال لے کر نہیں، نیکیاں لے کر کے نہیں. اے رب کریم اب میں تجھ سے تیری رحمت کی امید لے کر آیا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا فرما. اللہ بندے سے فرمائے گا دیکھ لیا تو نے جلوہ؟ وہ بندہ کہے گا ہاں. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ اسے لے جاؤ اور میری رحمت سے اسے جنت میں. اب آپ ذرا تصور کریں یہ مہینہ آنے والا اللہ کی رحمتوں کے حصول کا مہینہ ہے. صرف سحری کھا لینا، افطاری کھا لینا، رمضان میں خوب تیاری کر لینا، شاپنگ کر لینا، عید کے دن بن سور کر کے رشتہ داروں سے دوست احباب سے مل لینا،
ہرگز یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے. رمضان کا مقصد یہ ہے، قرآن میں رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے، تمہیں روزوں کا مکلف اس لیے بنایا گیا، تمہیں روزوں کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تمہیں صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا تمہارے دل میں سمجھ آئے، عشق مصطفیٰ تمہارے دل میں بس جائے، زندگی گزارو اللہ کے خوف کے سائے میں، زندگی گزارو حضور کی رحمت کے سائے میں، تم متقی پرہیزگار بن کے زندگی گزارو. روزوں کا اولین اور اہم مقصد یہی ہے جو قرآن میں رب کریم نے صاف اور واضح لفظوں میں بیان فرما دیا ہے. میں بالکل آسان انداز میں بات کر رہا ہوں، ہے نا، سمجھ میں آ رہی نا؟ چونکہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے اکثر بچے ہیں، اس لیے میں بالکل موٹے موٹے انداز میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ آنے والا مہینہ صرف سحری کھا لینے کا، افطار کر لینے کا، گھوم لینے کا، پھرنے کا، شاپنگ کر لینے کا، کپڑے خرید لینے کا نام نہیں ہے. یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کو پانے کا مہینہ ہے، مغفرت کا سامان جمع کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا مہینہ ہے. اگر رمضان آیا پھر ویسے ہی ہمارا عام روٹین رہا، پھر ویسے ہی رمضان چلے گیا، تو پھر یاد رکھو، آپ جانتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مرتبہ ممبر شریف پر تشریف لے جانے لگے تو حضور نے 3 مرتبہ فرمایا تھا آمین آمین آمین. صحابہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں عرض کی آقا ہم نے آج بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، ایسے پہلے تو کبھی نہیں ہوا، آپ نے آج تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین. تو حضور نے جو فرمایا جواب آپ جانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے، یا رسول اللہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے جو ماہ رمضان کو پائے اور ماہ رمضان کو پانے کے بعد بھی اپنی مغفرت کا سامان جمع نہ کر لے. دیکھو فرشتوں کے سردار تھے، دعا کرتے تو شاید قبول بھی ہو سکتی تھی اور شاید ہو سکتا ہے دعا رد بھی کر دی جاتی، لیکن جب حضور نے اس پر آمین کی مہر لگا دی، اب ہمارا ایمان کامل ہے کہ اب وہ دعا رد نہیں ہو سکتی. اگر حضور کے آمین کہنے سے پہلے اگر ہم دعا پر غور کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید دعا قبول ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے شاید دعا رد کر دی گئی ہوگی، لیکن دعا فرشتوں کے سردار کی ہے اور اس پر مہر نبیوں کے سردار نے لگائی ہے آمین کی. اب ہمارا یقین ہے کہ جو رمضان کو پا کر کے کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ رحمتوں کو پا کر جنت میں جائے گا، اور جو ماہ رمضان کو پا کر غفلت میں گزارے گا ہمارا یقین ہے کہ اس کے لیے دعائے ہلاکت ہے کہ وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے جو ماہ رمضان کو پائے اور پا کر کے بھی اپنی مغفرت کا سامان جمع نہ کر لے. تو ہم ابھی 2-4 دن ہیں، تیار ہو جائیں روزوں کے لیے، نمازوں کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تسبیح و تحلیل کے لیے. اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک ساعت کو ہم غنیمت جانیں، روزہ رکھیں. جو شخص عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، روزہ فرض ہے. اسکول چھوڑنا پڑے آپ چھوڑ دیں، 2-4 دن کے لیے کاروبار کرنا پڑے آپ بند کر دیں، 2-4 دن گھر میں رہنا پڑے آپ رہ جائیں، لیکن آپ بلا عذر، بلا وجہ، بغیر کسی عذر شرعی کے یا بغیر کسی آپ ضرورت شدیدہ کے آپ ہرگز روزہ نہ چھوڑیں. اگر آپ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیں گے تو ویسے ہی آپ غضب کے مستحق بنیں گے، اور پھر اس روزے کے ثواب کو پانے کے لیے اللہ اس کے بعد جتنی زندگی دے ساری زندگی بھی اگر روزہ رکھتے ہوئے گزاریں گے نا تو جو رمضان میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ہے وہ ساری زندگی رمضان کے علاوہ دنوں میں روزہ رکھ کر کے بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا. یہی بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ یہ ماہ رمضان جو آنے والا ہے اس میں آپ ابھی سے تیار ہو جائیں. اگر آپ مکلف ہیں، آپ پر روزہ فرض ہے، بالغ ہیں، آپ عاقل ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ کے سامنے کاروبار نہیں ہے، آپ کے سامنے دنیاوی تعلیم نہیں، آپ کے سامنے دنیاوی مصروفیات نہیں. آپ غلام حضور تاج الشریعہ ہیں. آپ کی نگاہوں میں بس یہ پیغام ہونا چاہیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا سب کچھ. آج چھوٹے چھوٹے بہانوں پر،
چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر، چھوٹے چھوٹے عذر پر، چھوٹی چھوٹی تکلیف پر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ سحری میں رات لیٹ سویا، اٹھنے کا جی نہیں کر رہا ہے، کہتا ہے نہیں سر میں درد دے رہا میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، نہیں پیٹ میں درد دے رہا میں روزہ، پیٹ میں درد دینے کی وجہ سے قطعاً آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت، جب تک کہ پیٹ کی تکلیف اتنی شدت کی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کا مرض حد سے زیادہ بڑھ جانے یا آپ کے مر جانے کا خوف نہ ہو۔ پیٹ میں درد ہے اور چادر اوڑھ کے سوتے ہی خراٹے، سر میں درد ہے چادر اوڑھ کے سوتے ہی خراٹے، تو آپ بتائیں یہ کوئی تکلیف ہے؟ یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً رمضان کے روزے رکھتے ہوں گے، لیکن چونکہ پھر بھی اگر یہ بات اگر ریپیٹ ہو جائیں تو شاید اس میں میرا بھی بھلا ہو جائے اور شاید آپ کا بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں رکھتے، لیکن انشاءاللہ ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے تو ہمیں شاید عمل کا اور جذبہ مل جائے گا اور ہم کما حق ہوئے انشاءاللہ روزے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آپ بلا عذر کے ہرگز ماہ رمضان کے روزے نہ چھوڑیں، مکمل طور پر آپ کوشش یہ کریں کہ جتنے دن بھی ہوں، 29 دن ہو، 30 دن ہو، آپ مکمل رمضان کے روزے رکھ کر اللہ کی رحمتوں کو اپنے خالی دامنوں میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ آپ ذرا تصور کریں، آج تو ہمارے لیے اتنی سہولت ہے، اتنی سہولت ہے کہ اگر مشکل سے اگر ہمیں روزہ رکھنا پڑے تو مشکل سے 13 گھنٹے 14 گھنٹے بہت ہو گیا، ورنہ بسا اوقات تو 10 گھنٹے 11 گھنٹے کا بھی روزہ ہو جاتا۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ روزے جس وقت فرض ہوئے تھے اس وقت کیا 11-12 گھنٹے کا روزہ تھا؟ 13-14 گھنٹے کا روزہ؟ اچھا آج ہم کسی ملک کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہاں پہ 18 گھنٹے کا روزہ ہے، اماں 18 گھنٹے کا روزہ ہے وہاں پہ، 20 گھنٹے، اماں 20 گھنٹے کا روزہ، بعض مالک تو ایسے جہاں پہ 21-22 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو اماں 21-22 گھنٹے کا روزہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کرتے نا تعجب؟ لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ جب روزے فرض ہوئے تھے تو اس وقت کتنے گھنٹے کے روزے ہوا کرتے تھے؟ جب اللہ نے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا، جب حضور نے یہ حکم صحابہ کو سنایا تو اس وقت قریب 22.5 پونے 23 23 سوا 23 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ تو آپ تفسیر اٹھا کر کے پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان کے دنوں میں سحری فجر تک نہیں، عشاء تک کرنے کی اجازت تھی، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب اس کے بعد آپ کو کھانا پینا، ابتداء اسلام کی بات میں کر رہا ہوں، مغرب سے عشاء کے درمیان جو صرف 1 گھنٹے کا کم و بیش، کبھی کم کچھ زیادہ 5-10 منٹ کم، کبھی 5-10 منٹ جو زیادہ ہوتے ہیں، صرف مغرب سے عشاء کے بیچ کھانے کی اجازت تھی، عشاء کا وقت شروع ہوا، کھانا پینا سب بند۔ اور حال یہ ہے کہ اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھا، کھانے کے لیے دسترخوان نکل رہا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی، ختم، لڑک گیا، کھانے کی اجازت، پینے کی اجازت ختم۔ اجازت صرف اتنی تھی کہ مغرب سے عشاء کے درمیان کھانا ہو، پینا ہو، جو زندگی کی ضروریات ہو پوری کر لو، عشاء کا وقت شروع، سب ختم۔ اگر اس درمیان اتفاق سے آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی، تو ابھی آدھا گھنٹہ ہو تب بھی آپ کو نیند لگنے کے بعد جب دوبارہ آنکھ کھلے تو اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت۔ لیکن حضور کی ذرا رحمت آپ دیکھیں، حضور کے صحابی حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرنے والے صحابی تھے، مزدوری کر کے ایک دن واپس آئے اپنے گھر، مغرب کا وقت ہو چکا تھا، نماز پڑھ کے گھر پہنچے، بیوی سے جو ہے کھانے کے لیے آپ نے کھانا طلب فرمایا، بس آپ نے جب کھانا طلب کیا تو بیوی نے کہا کہ بس 2-4 منٹ آپ کچھ لمحے انتظار کریں، میں ابھی کھانا بس پکنے کے لیے تیار ہے، آپ بس انتظار کریں، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں۔ وہ بیچارے صحابی، بیچارے نہیں، اللہ استغفر اللہ، وہ صحابی جو دن بھر مزدوری کر کے آئے تھے، تھکے ہارے وہ صحابی، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تو اچانک ان کی آنکھ لگی، اور جب بیوی نے آ کر کے کھانا نکالا اور آ کر کے جگایا کہ کھانا تیار ہے، آپ نے کہا اب تو مجھے آنکھ لگ گئی، اب تو میرے لیے کھانے کی کوئی گنجائش۔ اب آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اب دوبارہ میرا روزہ شروع ہو گیا، اب میں کل روزہ کیسے رکھوں گا، بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، کل دن بھر محنت کرنا ہے، دھوپ ہے، کیا کروں؟ نہیں، آپ نے اسی وقت جو ہے
کھانا واپس کر دیا اور کہا کہ میرا کل کا روزہ شروع۔ آپ دیکھیں ابھی کھانے کا وقت ہے، لیکن چونکہ آنکھ لگ گئی تھی، اب وہ بھی اجازت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب وہ صحابی رسول دوسرے دن پھر دوبارہ محنت مزدوری کے لیے جب چلے، اتفاق ایسا کہ دوپہر کا وقت جب محنت کرتے 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 تھوڑا سا محنت زیادہ ہو گئی، تو بالکل آپ تھوڑا سا چکرا کر کے جب بے ہوش ہو گئے، آقا کونین رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب بعض صحابہ نے حاضر ہو کر کے ان کا یہ واقعہ بیان کیا، تو حضور کے قلب اطہر پر امت کے لیے تھوڑا سا رحمت بھرا احساس، سبحان اللہ، حضور کے لیے دل میں جب امت کے لیے خیال آیا نا، تو فوراً جبریل امین پھر اللہ کا حکم لے کر آئے، کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اے محبوب آپ اعلان کر دو، اب سنا دو، اب تک صرف مغرب اور عشاء کے درمیان کھانے کی اجازت تھی، تمہارے رب نے تمہارے صدقے میں امت کو یہ آسانی عطا فرمائی ہے، اب صرف عشاء تک نہیں بلکہ فجر تک کھاؤ پیو، اور کھا کے پیر کے غفلت کی چادر اوڑھ کے مت سو جاؤ۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ کا فضل و کرم تم تلاش کرو، اس کا فضل اور اس کا کرم۔ اب آپ ذرا تصور کریں، اگر یہی صورت یعنی جو ابتدائے اسلام میں تھی، اگر آج بھی اگر ہمارے لیے ہوتی تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا؟ تھی گنجائش؟ مشقت ہی مشقت تھی، لیکن اللہ فرماتا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے اس لیے کہ تم اس کے محبوب کی محبوب امت ہو، وہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، وہ محبوب کے صدقے میں تم پر رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ باران رحمت کے چھیٹے آپ ماہ رمضان میں اپنے خالی دامنوں میں سمیٹ لیں، انشاءاللہ ان چھیٹوں کی اہمیت اور ان کی قیمت آپ کو میدان محشر میں پتہ چلے گی۔ یہ آنے والا مہینہ جو استقبال، جس کے استقبال کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، صرف آپ بس خیالات میں نہیں، صرف فکروں میں نہیں، بلکہ آپ عملی طور پر بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، تراویح کا خاص طور پر اہتمام کریں، ذکر اور اذکار سے ہمیشہ اپنی زبانوں کو تر رکھیں، جتنا ہو سکے آپ جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ صبح سے لے کے شام تک اگر آپ سو جائیں، روزہ تو ہو جائے گا لیکن جو رحمتوں کے جو چھیٹے ہیں نا، ان چھیٹوں سے کہیں نہ کہیں ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہاں اگر آپ جاگ کر عبادت کریں گے، جاگ کر عبادت کرتے 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 جب تھک کر کے جب آپ سو جائیں گے نا، تو آپ کا جاگنا جس طرح عبادت میں شمار کیا جائے گا، حضور فرماتے ہیں روزے دار کا عبادت کرتے کرتے تھک کر کے سو جانا یہ بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ روزے دار کا اللہ کی ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھتے 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 تھک کر کے کچھ لمحوں کے لیے خاموش بیٹھ جانا، یہ بھی اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح میں شمار ہوتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا اور آپ کا منہ بند کر کے خاموش بیٹھ جانا یہ بھی آپ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ کب؟ جب آپ فجر کے بعد اللہ کی عبادت کرتے 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 آپ تھکیں گے، تب جا کر کے آپ کا سونا آپ کے لیے عبادت بنے گا۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ذکر کرتے 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 جب عصر کا وقت ہو جائے اور پیاس کی وجہ سے آپ کی زبان بالکل سوکھ جائے، اب آپ کی زبان میں ہمت اور طاقت نہ ہو کہ اب وہ اللہ کا ذکر اور تسبیح کر سکے، اب اگر آپ خاموش نڈھال ہو کر کے بھی بیٹھ جائیں نا، تو پھر یہاں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خاموشی پر بھی ذکر کا اور تسبیح کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ ورنہ صبح سے شام تک اگر موبائل میں بیٹھ کر کے گیم کھیلتے رہیں، صبح سے شام تک بیٹھ کر کے دوستوں کے ساتھ گپے لڑاتے رہیں، تو یاد رکھیں یہ بھی بیکار، اور جب آخر میں تھک ہار کر کے آپ بیٹھیں گے نا، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ آپ کے بیکار لمحے ہوں گے، وہاں پر کوئی اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ عملی طور پر آپ استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ماہ رمضان میں ہمارے بہت سے ایسے دوست، بہت سے ایسے احباب، بہت سے ایسے بھائی ہیں جو رات میں تھک ہار کے آتے ہوں گے، جب سحری کرتے ہیں تو سحری کے فوراً بعد بستر کے بازو میں آپ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت آپ نے فوراً نماز ادا کر لی، اور وہیں پر آپ ظہر کام میں، عصر کام میں، ہاں مغرب کی نمازیں ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، عشاء میں بسا اوقات عشاء پڑھ کر کے بھاگ گئے، تراویح غائب،
یاد رکھے خاص طور پر ماہ رمضان میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، جماعت کے ساتھ نہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں ایسا انقلاب دیکھیں گے کہ دوسرا شاید اس کو محسوس نہ کر سکے. اور پھر ویسے بھی جو ہے اگر نماز فرض ہے تو جماعت اس کے لیے واجب ہے. بلا وجہ واجب ترک کرنا اس پر بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. اور پھر جب بندہ گھر میں نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ تنہا انفرادی نماز پڑھتا ہے، اور اگر مسجد میں آ کر کے امام مسجد کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نماز پر 27 نمازوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. حضور کی حدیث ہے نا کہ منفرد کی نماز جماعت کی نماز منفرد کی نماز پر 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے. آپ چاہیے آپ کو ایک نماز کا ثواب چاہیے یا 27 نمازوں کا؟ ویسے ہی آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور پھر آپ جب گھر سے یہاں تک چل کر کے آئیں گے اس میں آپ کا فائدہ الگ ہے. مسلم شریف کی روایت حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی تھی، ہم سب حضور کی خدمت میں حاضر تھے. آنے والا ہمارا ایک ساتھی آیا تو انصاری ساتھی، تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اے بھائی، اور فرماتے ہیں وہ ہمارا ایسا بھائی تھا جو مدینے میں ہم سب سے گھر کے اعتبار سے سب سے دور رہا کرتا تھا. یعنی مدینے میں جتنے گھر تھے سب سے دور اس کا گھر، اور حال یہ تھا کہ آج تک ہم نے کبھی اس کو نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا. تو فرماتے ہیں حضور کی محفل سجی ہے، حضور کی محفل میں وہ بھی حاضر ہوئے. تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا بھائی ایک کام کرو، تم بڑی دور سے آتے ہو، تم اپنے لیے خچر خرید لو، خچر کا انتظام کر لو. رات کو آؤ گے تو تمہارے لیے سہولت رہے گی، دن میں دوپہر کے وقت آؤ گے تو تمہارے لیے آسانی رہے گی، اور تم ہمیشہ نماز کے لیے جماعت کے لیے مسجد میں آتے ہو تو تمہارے لیے آنے جانے میں آسانی ہو جائے گی. تم جو ہے خچر کا انتظام کر لو. تو بھری محفل میں وہ صحابی رسول انصاری صحابی نے حضرت ابی بن کعب کو جو جواب دیا نا، آپ وہ جواب سنیں. آپ فرماتے ہیں مجھے ہرگز یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد نبوی کے بالکل بازو ہو. کیوں؟ اس وجہ سے فرمایا تو مسجد نبوی سبحان اللہ جو حضور کا زمانہ تھا اس میں ایک طرف سیدہ عائشہ کا گھر ہے، ایک طرف سیدہ حفصہ کا گھر ہے، ادھر جو ہے دائیں طرف حضرت سیدہ فاطمہ کا گھر ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق کا گھر ہے، سامنے ابو درداء کا گھر ہے. یہ مقدس صحابہ کے گھر تھے، کون ان کے پڑوس میں رہنا نہیں چاہے گا؟ لیکن اس اعتبار سے انہوں نے انکار نہیں کیا تھا کہ ان کے پڑوس میں رہنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ خود بیان کرتے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں نماز کے لیے گھر سے چل کے مسجد تک آؤں تو میرا گھر سے مسجد تک آنا ایک ایک قدم میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے، اور جب میں یہاں سے لوٹ کر گھر والوں کی طرف جاؤں تو گھر تک لوٹ کر جانا بھی میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے، تاکہ قیامت کے دن جب میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، نیکیوں کی کثرت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کرم سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. ہمارے پاس تو آج گاڑیوں کا دور ہے، اگر بازو گلی بھی ہو تو ہم گاڑی پہ آتے ہیں. آئیں جیسے بھی آ سکتے ہیں آپ آئیں، لیکن آپ بلا عذر جماعت ہرگز ترک نہ کریں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو اپنی زندگی میں ضرور محسوس ہوگی، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں اس کا انقلاب ضرور دیکھیں گے. تو آپ عملی طور پر ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کریں. ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ. ہم کہتے نا ناز کرتے ہیں، تو کبھی آپ ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، کبھی ان کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی کوشش کریں. حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ کا حال یہ تھا کہ آپ ماہ رمضان میں تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ، اپنے زمانے کے فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ، اپنے زمانے کے مجتہد مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ، دنیا بھر کی مصروفیات کے باوجود بھی رمضان میں آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ پورے رمضان میں 62 مرتبہ قرآن ختم فرمایا کرتے تھے.
کتنے؟ ہمارے پاس 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا تو پورے محلے میں معلوم ہو جاتا کہ بھئی انہیں 3 قرآن پڑھا کرتے، انہیں 4 قرآن پڑھا، انہیں 5 قرآن پڑھا۔ دیکھو آپ جتنا بھی پڑھو خدا کے واسطے اپنے دل میں رکھو، اس کی ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت، ورنہ جو عمل دکھاوے کے لیے کریں گے، ہاں اگر کبھی شکرانے نعمت کے طور پر کبھی کسی کو ترغیب دلانے کے لیے آپ نے دوست احباب میں کبھی کسی کے سامنے ذکر کر دیا، وہ الگ بات ہے۔ کسی نے آپ کو پڑھتے ہوئے بار بار اگر دیکھ لیا، اگر وہ گواہی دے رہا ہے، جیسے امام اعظم کے بارے میں گواہیاں ملتی ہیں، بزرگوں کے بارے میں گواہیاں ملتی ہیں، تو یہ الگ بات ہے۔ ورنہ جا کر کے کہنا آج میرا ایک قرآن ختم ہو گیا، میرا آج دوسرا قرآن ختم ہو گیا، تیسرا قرآن ختم ہو گیا، چوتھا قرآن ختم ہو گیا، قیامت کا دن ہوگا، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ کہیں گے نا اللہ میں نے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا۔ اللہ پوچھے گا کیوں پڑھے ہو؟ ثواب پانے کے لیے کہ اعلان کرنے کے لیے؟ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں ہوگی۔ ای بات سمجھ رہے؟ تو جو عمل دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے وہ تو عمل ویسے ہی برباد ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بارے میں ملتا ہے 62 مرتبہ قرآن آپ ختم فرمایا کرتے تھے، دن میں 1 تلاوت، رات میں 1 تلاوت، اور ماہ رمضان کی نماز تراویح میں آپ 2 مرتبہ قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اگر آپ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، تو آپ ان کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ آج تو اینڈرائیڈ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اینڈرائیڈ ہمارے، آپ بالکل قرآن کھولیں 1 صفحہ پڑھ لیں، قرآن کھولیں 2 صفحہ پڑھ لیں، قرآن کھولیں 3 صفحہ پڑھ لیں۔ یقین جانیں 2، 4، 5 پارے پڑھنا آج کے ماحول میں، جبکہ ہمارے ہاتھ میں یہ فون ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ فجر کے بعد صرف 5 منٹ، ظہر بعد 5 منٹ، عصر بعد 5 منٹ، مغرب بعد 5 منٹ، عشاء بعد 5 منٹ، آپ 5 منٹ اگر دیں گے نا تو ویسے ہی 1.25 پارے سے زائد ہو جائے گا۔ 5 صفحے اگر آپ پڑھیں گے 1 پارے سے زیادہ تو ویسے ہی ہو گیا۔ دوپہر میں آپ اٹھیں آدھا گھنٹہ پڑھ لیں، آدھا پارا ہو جائے گا۔ ظہر کے بعد 1 آدھا گھنٹہ پڑھ لیں، 2.25 2.5 پارے ہو گئے۔ مغرب بعد تھوڑا سا پڑھ لیں، 3 پارے ہو جائیں گے۔ رات میں تراویح کے بعد بیٹھ کر کے آپ سونے سے پہلے 1 پارا پڑھ لیں، ویسے ہی آرام سے آپ 1 پارا پڑھ لیں گے تو کتنے پارے ہو گئے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا آسانی؟ آپ اس کو صحیح کام کے لیے استعمال کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے حق میں مفید ہوگا۔ اس میں آپ قرآن ڈاؤن لوڈ کریں، گیم بالکل ریموو کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، ورنہ آج یہ سوشل میڈیا نے ہمارا جتنا وقت برباد کیا ہے، اس نے ہمارا جو نقصان کیا ہے نا، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کو آپ پا کر کے غفلت کا شکار نہ ہو، نماز پابندی سے، روزہ بڑے اہتمام سے، جماعت کے ساتھ نماز، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک کی کثرت کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ایسی تسبیح ہے کہ روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ کچھ غریب صحابہ، وہ صحابہ جنہوں نے مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، جن کے پاس ضروریات زندگی کے وہ ساز و سامان نہیں تھے جو انصاری صحابہ کے پاس تھے، یہ سارے صحابہ آپس میں ایک مرتبہ مل کر کے انہوں نے کچھ مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی آقا ہم آپ کی بارگاہ میں ایک مسئلہ لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ آقا یہ جو مالدار صحابہ ہیں، جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، جن کے پاس درہم و دینار ہے، آقا یہ نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، روزے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ جب حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو پہناتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو آقا یہ نیکیوں کے معاملے میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نیکیوں کے معاملے میں ہم سے، آقا کچھ ہمارا بھی انتظام کرے، ہم نہیں چاہتے کہ نیکیوں کے معاملے میں ہم ان سے پیچھے رہیں۔ آج ہمارے دل میں لالچ مال کے معاملے میں، گاڑی کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، دنیاوی ڈگریوں کے معاملے میں پائی جاتی ہے۔ آؤ یہ گاڑی لیا انہیں، میں یہ گاڑی لیتا ہوں، آؤ نے 2 منزل گھر بنایا، میں 3 منزل بناتا ہوں، آؤ نے یہ چیز خریدا، میں یہ چیز خریدتا ہوں، انہیں یہ کمپنی کی خریدا، میں یہ کمپنی کی خریدتا ہوں۔ حالانکہ کسی بھی معاملے میں کسی سے مقابلہ کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی سے مقابلے کرنے کی آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔
ہاں نیکیوں کا معاملہ ہے، آپ بالکل کوشش کریں۔ تو صحابہ نے عرض کی آقا یہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان سے پیچھے رہیں، آقا کچھ ہمارے لیے انتظام کریں۔ جب حضور نے ان کا یہ معاملہ سنا تو حضور نے فرمایا کچھ ایسا عمل بتا دوں کہ تم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگو، تم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگو، ان کے ساتھ پیچھے نہ رہو، بلکہ حال یہ ہے اگر تم کرو عمل تو میں تمہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے بعد آنے والے جتنا بھی عمل کر لیں، اس عمل کی وجہ سے تم ہمیشہ ان سے آگے رہو گے، کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ صحابہ خوش ہو گئے، سبحان اللہ، ہمارا تو انتظام ہو گیا۔ اب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نمازیں پڑھو تو نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے وہ مال خرچ کریں گے، تم اپنی زبان کو حرکت دو، انشاءاللہ نیکیوں میں تم ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگو گے۔ ہم نے بعض علماء سے سنا ہے، اساتذہ سے سنا ہے، پڑھا تو نہیں ہے لیکن ہم نے سنا ہے، تو جب حضور نے یہ تسبیح بیان کی نا تو بعض صحابہ نے اس پوشیدگی کے ساتھ، اس خاموشی کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مالدار صحابہ کو اس تسبیح کا بھی پتہ چل جائے، ویسے ہی وہ ہم سے آگے ہوتے ہیں، یہ سننے کے بعد پھر وہ بھی عمل کرنے لگے اور وہ ہم سے اور آگے بڑھ جائیں، تو انہوں نے چھپ چھپا کر کے کئی دن تک انہوں نے یہ تسبیح کی۔ لیکن کسی دن کہیں سے وہ تسبیح لیک ہو گئی، جب صحابہ کو معلوم ہوا تو جو مالدار صحابہ تھے مال بھی خرچ کرنے لگے، اور جب ان کو یہ حضور کی بارگاہ سے عطا کیا ہوا نسخہ جب انہیں پتا چلا تو ساتھ ساتھ انہوں نے اس تسبیح کو بھی، اب پھر وہی صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، وہی صحابہ، آقا آپ نے ہمیں نسخہ تو عطا فرمایا تھا، آپ نے ہمیں وہ تسبیحیں تو عطا فرمائی تھی، لیکن آقا ہم جن سے ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے، جن کے ہم ساتھ ساتھ چلنا چاہتے تھے، آقا انہیں بھی پتا چل گیا، اب وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور آقا ساتھ ساتھ ہمارے تسبیح بھی کیا کرتے ہیں، اب اور وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو حضور نے جب یہ بات سنی نا تو سن کر کے مسکرا کر کے جواب دیا کہ اب اس میں کیا کروں، تم خلوص کے ساتھ اس تسبیح کا ورد کیا کرو، اللہ رحیم و کریم ہے، وہ جسے اپنے کرم سے مالا مال فرمائے، جسے اپنے وہ فضل سے مالا مال فرمائے، یہ اس کا فضل و کرم ہے، تم خلوص کے ساتھ کرو، انشاءاللہ وہ تمہیں ان سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل کام؟ انشاءاللہ جب رمضان میں کریں گے تو رمضان میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اس لیے آپ صرف آج جلسے کی حد تک استقبال رمضان کے لیے آپ بیٹھ کر کے آپ تیاری کا دعویٰ نہ کریں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آ جائے تو اس وقت سے لے کر کے آخری رات تک آپ استقبال رمضان کے لیے کیا ہو جائیں، عملی طور پر کریں گے انشاءاللہ، حضور کی سنت پر عمل کریں، نمازوں کا خاص طور پر اہتمام، قرآن کی تلاوت، نماز تراویح کا اہتمام، نماز تراویح پہلی رات سے لے کر آخری رات تک ہرگز اسے ترک نہ کریں۔ تراویح یہ سنت موقدہ ہے، جو جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ کیا ہوگا؟ رمضان تو اس لیے آیا نا کہ ہم کو گناہوں سے پاک کرے، جہنم سے آزاد کرے، مغفرت کا پروانہ دلا سکے، ہم رمضان کو پا کر کے بھی جان بوجھ کر کے نماز تراویح چھوڑیں گے، آپ بتائیں کہ نیکیاں ملے گی یا پھر نامہ اعمال میں گناہوں کی کثرت ہوگی؟ اللہ کی نظر رحمت ملے گی یا اس کے غضب کے مستحق ہوں گے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے سارے مصروفیات دن کے اوقات میں آپ ادا کرنے کی کوشش کریں، رات کے وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہونے کے لیے عشاء سے لے کر کے تراویح کے مکمل ختم ہونے تک حاضر رہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے انشاءاللہ چھیٹے ہمیں بھی نصیب ہوں گے۔ حضور کا معاملہ مبارک یہ تھا کہ اس مہینے میں خاص طور پر حضور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں حضور کی سخاوت تو تیز آندھیوں سے بھی جو ہے تیزی کے ساتھ چلا کرتی تھی، ورنہ حضور کی سخاوت کا عالم تو یہ ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کبھی جو ہے حضور نے کبھی بھی جو ہے
سبحان اللہ، یہ حضور کی سخاوت تھی۔ لیکن ماہ رمضان میں حضور کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سبحان اللہ، تیز آندھیوں سے بھی جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے حضور جو ہے سخاوت کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ لاکھوں روپے نہیں، ہزاروں روپے نہیں، آپ بند مٹھی کے ساتھ جس کی جو مدد کرنا چاہیں خلوص کے ساتھ آپ انشاءاللہ کسی کی مدد کریں۔ انشاءاللہ جب وہ ماہ رمضان میں آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے سحری کا افطار کا انتظام کرے گا تو جہاں وہ روزوں کا اجر پائے گا تو اللہ اس کے روزوں کا اجر اور ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو دیکھو آپ صبح سے وہ شام تک روزہ رکھتا ہے، لیکن شام میں آپ نے کیا کیا؟ 50 روپے کی افطاری آپ نے خریدی، آپ مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے، ایک اجنبی شخص کو آپ نے دیکھا، کہا بھائی آجا میرے ساتھ افطاری کر لے۔ تو اگر آپ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں یا رمضان میں بھی اگر آپ پیسہ دے کر کے اگر آپ یہ روزوں کا ثواب اگر حاصل کرنا چاہیں تو روزوں کا ثواب نہیں پا سکتے۔ آپ پیسہ دے کر کے آپ کوئی نیکی نہیں کما سکتے، نہیں خرید سکتے، لیکن ہاں آپ چند روپے خرچ کر کے اگر آپ 2 کھجور لے کر کے بیٹھ جائیں، 1 کھجور آپ کھائیں، 1 کھجور روزے دار کو کھلائیں، تو اس پر بھی یہ اجر اور ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے والے کو اگرچہ 1 کھجور کے ذریعے سے ہو یا اگرچہ 1 گھونٹ پانی کے پیالے کے ذریعے سے ہو، اگر وہ خوش دلی کے ساتھ خلوص کے ساتھ اگر کسی روزے دار کو کھلاتا ہے پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس روزے دار کو افطار کرانے والے کو روزے دار کے روزے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ کچھ ضرورت مندوں کی مدد کریں، خلوص کے ساتھ کریں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان میں ترغیب دلائی اور جب قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو طلحہ، ان کے پاس ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیروحہ، بالکل مسجد نبوی کے بالکل سامنے والے سمت میں، بڑا قیمتی باغ تھا، بڑا اچھا عمدہ قسم کی جس میں کھجوریں لگا کرتی تھی۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ حضور کی خدمت میں آقا، اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا اور میں نے اپنے پورے مال پر جب میں نے نظر دوڑائی، آقا سب سے قیمتی، سب سے عمدہ، سب سے اچھا جو میرے پاس مال ہے وہ یہ میرا باغ ہے، اور یہ مال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں اور جہاں چاہیں جیسے چاہیں اس کو آپ استعمال فرمائیں۔ حضور نے جب یہ دیکھا، دیکھ کر کے فرمایا ماشاءاللہ کیا باغ ہے، یہ بڑا تو برکت والا باغ ہے، بڑا اچھا عمدہ باغ ہے، لیکن سنو اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں میں اور ضرورت مندوں میں جہاں چاہو جیسے چاہو اس کو تم تقسیم کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب صحابہ نے یہ سنا نا کہ پسندیدہ مال خرچ کرو تو وہ مال زکوٰۃ لے کر نہیں گئے، وہ صدقے کا مال لے کر نہیں گئے، وہ اپنے عمدہ مال لے کر کے حضور کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیں، یہ ہمارے مال کا سب سے اچھا، سب سے بہترین اور سب سے عمدہ قسم کا مال ہے۔ اس لیے آپ اپنے مال راہ خدا میں خرچ کریں، رمضان میں اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کریں، ضرورت مندوں پہ بھی خرچ کریں۔ حضور فرماتے ہیں یہ مواسات کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، ضرورت مندوں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے، ان کے غم جو ہے تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، اس میں تم ان کے غم تقسیم کرو، کچھ غم حاصل، غم کا مطلب ان کی کچھ ضرورتوں کو پورا کر دو، ان کا کچھ غم کم کر دو، ان کی کچھ تکلیفیں کم کر دو۔ یہ مہینہ اسی لیے تمہارے پاس آیا ہے، اس میں کچھ مواسات کا مظاہرہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج کی اس مختصر سی نشست، اس مختصر سی گفتگو کا خلاصہ بس یہی نکلتا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں، الحمدللہ ہم اپنی زبان کے دعوے میں ہمیشہ پکے بن کر کے رہیں کہ اگر ہم استقبال رمضان کے لیے یہاں پر آئے ہیں
تو صرف جلسے کی حد تک رمضان کا استقبال نہ کریں، بلکہ جب رمضان آ جائے تو عملی طور پہ بھی ماہ رمضان المبارک کا استقبال کر کے دکھائیں۔ اس کے ابتدائی لمحوں سے لے کر کے آخری لمحوں تک ہم ایک ایک لمحے کو غنیمت جان کر اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کی تسبیح میں اور قرآن کی تلاوت میں، نمازوں کے اہتمام میں، نماز تراویح کے اہتمام میں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہوئے انشاءاللہ گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ماہ رمضان کی رحمتیں بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی مغفرت کا سامان بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس طور پر اپنے آپ کو جہنم سے انشاءاللہ آزاد بھی کرا سکیں گے۔ اور حضور کی وہ دعا، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے، ہمیں ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں اے اللہ حاضر کر دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے ہم 2-4 دن اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کے ماہ رمضان کے منتظر رہیں، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ماہ رمضان میں استقامت والی زندگی، عزیمت والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو کما حق ہو ماہ رمضان کا اہتمام کرنے اور اس میں کما حق ہو اس کی عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔